السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، فرض علوم یعنی وہ علوم جس کا جاننا مسلمانوں پر فرض ہے، ایک سلسلے بار ہم آپ کے سامنے اس علوم کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں سوالن اور جواباً آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سوال یہ کہ قیامت کی علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، چھوٹی علامات کیا ہیں؟ جواب یہ کہ علامت صغریٰ میں سے جو ہے کچھ اس طرح درج ذیل ہیں۔ ایک جو ہے 3 قصف یعنی زمین کا 3 مقامات پر دھس جانا، یہ بھی علامات صغریٰ میں سے ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ اور زمین کہاں کہاں دھسے گی، روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی 3 مقامات پر جو ہے زمین دھس جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے علم اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی علامت صغریٰ میں سے ہے، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں علماء تو باقی رہیں گے، مگر ان کے دلوں سے علم جو ہے نا یعنی مٹا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جہالت کی کثرت ہوگی، اور چوتھی جو ہے زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوتا جائے گا۔ اور 5واں جو ہے مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ یعنی یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، حتیٰ کہ ایک مرد جو سرپرستی کرے گا وہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بڑے دجال کے علاوہ جو دجال آئے گا، اس سے قبل جو ہے 30 دجال یعنی جھوٹے دعوی نبوت یہ بھی جو ہے آئیں گے، اور یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر نبوت کو ختم کر چکا ہے، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود 30 جھوٹے دجال، جھوٹے مدعیان نبوت جو ہے وہ زمین پر آئیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت اس دنیا میں آئے، جیسے مسلمہ کذاب بھی ہے، اور اس طرح بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت، دعوی نبوت کرنے والے اس دنیا میں آتے گئے ہیں، اور تقریباً روایت میں ہے کہ 30 جھوٹے دجال وہ پیدا ہوں گے۔ اور چھوٹی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، مال زیادہ ہوگا، اور نہر فرات یعنی وہ جو نہر فرات ہے اپنے خزانے کھول دے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ یعنی نہر فرات کے نیچے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خزانوں کو جو ہے جاری فرما دیں گا، اور وہ بڑے بڑے سونے کے پہاڑ ہوں گے، اور یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک عرب میں کھیتی اور باغیں اور نہریں ہو جائیں گی، یعنی یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ ملک عرب یعنی وہ سرزمین جہاں پر جو ہے دور دور تک کوئی ہریالی کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ وہ عرب کی زمین ہے جہاں پر ہریالی نہیں ہوتی، لیکن علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ کھیتی بھی ہوں گی وہاں پر، اور باغ وغیرہ اور نہریں بھی ہو جائیں گی۔ یہ بھی علامات قیامت میں، جس کو امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اسی طرح دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا، یعنی قیامت کے قریب جو ہے دین پر چلنا اور دین پر رہنا اس قدر دشوار ہو جائے گا، جس سے جو ہے نا یعنی ہتھیلی میں جو ہے ایک انگار کے ڈھیلے کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی قیامت کے قریب ایسے فتنے تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے تو اس وقت میں انسان جو ہے زندگی سے بڑھ کر موت کو جو ہے فوقیت دیں گا، اور یہ کہیں گا کہ بھائی یہ تو مر کے جو ہے قبر کے اندر سکون سے ہے، لیکن میں زندہ رہ کر فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گا۔ تو اس وقت میں انسان موت کی تمنا کرے گا، موت کی خواہش کرے گا، اور اس کو امام ترمذی نے روایت نقل فرمایا۔ اس طرح وقت میں برکت نہ ہوگی۔ آپ دیکھیں گے وقت قیامت کے قریب حدیث میں آ کے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وقت دوڑتا تیزی کے ساتھ گزرے گا، یہاں تک کہ جو ہے سال مہینے کے برابر ہوں گے، مہینے ہفتے کے برابر ہوں گے، اور ہفتے جو ہے نا دن کے برابر ہوں گے، دن جو ہے نا ایک ساعتوں کی طرح، گھنٹوں کی طرح ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا جو ہے قیامت کے قریب وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی آج ہم مثال دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سال ختم ہو گیا، آئندہ سال آ گیا، اس طرح رمضان گیا اور رمضان آ رہا ہے۔ تو اس طرح اس تیزی کے ساتھ یعنی سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن اور جو ہے گھنٹوں کی طرح جو اس طرح گزرتے چلے جائیں گے، یعنی وقت میں برکت نہ ہوگی۔ اور ایک جو اس کو امام ترمذی نے بات خلق کیا، حتیٰ کہ 11ویں بات ہے کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا، یعنی لوگ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے،
اور اس کو جو ہے نا لوگ جزیہ یعنی ٹیکس سمجھیں گے اور علم دین پڑھیں گے، مگر دین کے لیے نہیں، یعنی قیامت کے قریب لوگ علم کو حاصل کریں گے، لیکن ان کا مقصد جو ہے نا علم کو لوگوں تک پہنچانا یا اس علم پر عمل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس علم کے ذریعے سے جو ہے قیامت کے قریب یہ حال ہوگا کہ لوگ علم کو حاصل کریں گے مگر دین کے لیے علم حاصل نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کے لیے علم کو حاصل کیا جائے گا۔ مرد جو ہے اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیوی کا مطیع و فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اپنے احباب سے میل جول رکھے گا، یعنی اپنے لوگوں سے ساتھ میل جول رکھیں گا، لیکن اپنے والد سے تعلقات کو منقطع کیا ہوگا، اپنے باپ سے جدائی اس نے کی ہوگی۔ تو لہذا لوگ جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں، لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے، چلائیں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اور لوگ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اگلوں پر جو ہے نا لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، یعنی بعد والے اپنے پہلے والوں کو جو ہے برا بھلا کہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، یعنی وہ لوگ جو بالکل یعنی خستہ حالت میں زندگی گزارنے والے، بالکل لو کوالٹی کے لوگ، یعنی ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، بڑے بڑے محلات میں وہ جو ہے نا فخر کریں گے، رہیں گے۔ اور یہ جو ہے علامات صغرا کے متعلق تھی۔ اب آئیے اب علامات کبریٰ کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جس طرح یہ علامات صغرا یعنی چھوٹی علامات، اس چھوٹی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اسی طرح جو ہے قیامت کے قریب علامات کبریٰ بھی وہ بھی ظاہر ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت بپا ہوں گی۔ علامات کبریٰ میں سے دجال کا ظہور ہونا، کہ دجال کا ظاہر ہونا ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا ہے، تیسرا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہے، چوتھا جو ہے یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا ہے، یعنی پانچواں جو ہے ایک دھوئیں کا ظاہر ہونا، چھٹا دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے کلام کرے گا، اس کا جو ہے نا نکلنا، اور آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور خوشبودار ٹھنڈی ہوا کا جو ہے نا ظاہر ہونا۔ اس طرح جو ہے یہ علامات کبریٰ میں سے ہے۔ ناظرین سامعین محترم، دجال کا ظاہر ہونا، یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں، دجال ظاہر ہوگا تو 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا وہ گشت کرے گا، یعنی دجال پوری زمین کی سیر و تفریح کرے گا، پوری زمین پہ پہنچے گا، لیکن وہ حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک کے اندر وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ 40 دن وہ رہیں گا، تو 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے دن کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، جیسے بادل جس طرح ہوا کو اڑا لیتی ہے، اسی طرح اس طرح وہ پوری دنیا کی وہ سیر کرے گا۔ اور اس کا جو فتنہ ہوگا دجال کا بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ، یعنی ایک باغ اور ایک آگ جو ہے اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام دوزخ و جنت رکھے گا۔ جہاں جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گے، مگر جو دکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا، یعنی مردے جلائے گا یا زندہ کرے گا۔ زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزے اگائے گی، تو آسمان سے پانی برسائے گا، اور لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح، یعنی گروہ کے گروہ جو ہے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے، یعنی اس کی شعبدہ بازیاں ہوں گی، اور اس کا جو ہے مکر ہوگا، اس کا فریب ہوگا، اور وہ اس کی پیشانی پر جو ہے دجال کے لکھا ہوا ہوگا، کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافارا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر کر ملک شام کو جائے گا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے برف پگھل جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جب آپ سانس لیں گے تو وہ سانس کی جو خوشبو آپ کی نکلیں گی، تو وہ اس سے جو ہے نا پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اس کے سانس کی خوشبو حد نگاہ پہنچے گی، وہ بھاگے گا، یہ آپ جو ہے آپ تعاقب فرمائیں گے، اور اس کے پیٹھ پر نیزہ ماریں گے، اور اسے واصل جہنم فرمائیں گے۔ دجال کو واصل جہنم حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا،
تو اب یہ بھی جو ہے جامع مسجد دمشق کے جو ہے نا شرقی مینارہ پر آپ نزول فرمائیں گے. صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے، امامت کا حکم دیں گے، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، آپ تشریف لا کر دجال لعین کو قتل کریں گے. تو اس طرح جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی دنیا سے زمین پر تشریف لانا، دجال کا خاتمہ اور امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، اسی طرح یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ہونا. یہ بہت بڑا فتنہ یاجوج و ماجوج کا ہے، اور روایتوں کے اندر یاجوج و ماجوج کے تعلق سے بھی تفصیلات موجود ہے، تو آپ تفصیل کے ساتھ یاجوج و ماجوج کے حالات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا فتنہ یاجوج و ماجوج ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے جب آپ خاتمہ فرمائیں گے اس کا، تو اس کے خاتمے کے بعد جو ہے کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے، تو وہاں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی. مسلمانوں کے کوہ طور پہ جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے. یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ، جس کا یعنی ایسا جو ہے سمندر جس کا جو نا لمبائی جو ہے 10 میل ہوگی، جب یہ یاجوج و ماجوج کی قوم گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ جب بعد والی دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی یہاں پہ پانی ہی نہیں تھا. تو الغرض گویا کہ جو نا یاجوج و ماجوج کا بھی خاتمہ ہوگا اور دھوئیں کا بھی ظاہر ہوگا. دابت الارض یعنی ایک زمین سے ایک ایسا جانور نکلے گا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت یعنی سیاہ دھبا. اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہو جائیں گے. یعنی وہ جو جانور نکلیں گا تو جو ہے وہ جانور موسیٰ علیہ السلام کا عصا لیا ہوا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ ہوگی. تو عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی جو ہے ایک نشان نورانی بنائیں گا، اور سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا انگوٹھی کے نشان سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا جو ہے وہ اس وقت لگا دیا جائے گا. تو اس وقت جو ہے ایمان اور کفر کے درمیان واضح یہ علامت و پہچان ہوں گی. اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس نشانی کے ظاہر ہونے کے ہوتے ہی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا. اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اگر کوئی اس کے بعد ایمان لائے گا تو اس کا اسلام لانا کوئی معتبر اعتبار والا نہیں ہوگا. تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے علامات قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا فرض علوم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا